اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب بہنوں کے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ اپنی کلام پاک کے ساتھ جوڑا، ہمیں بات کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین۔ پچھلی آیات ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند سبق آموز واقعات بیان فرمائے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بدعملیوں اور سرتابیوں میں مسلسل مبتلا رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف فرماتا رہا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 74 میں گویا کہ ان کے دل جو تھے وہ پتھر ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھی بلکہ ان کے دل جو تھے وہ اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں حق بات جو تھی وہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کلام اللہ میں انہوں نے کیسے تعریف کر دی آیت نمبر 75 میں۔ پھر ہم نے دیکھا یہود کی منافقت دیکھی کہ کیسے وہ اپنی مرضی کے حکم جو تھے ان پر عمل کرتے تھے۔ پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا ان کی جھوٹی آرزویں تھیں، اور آیت نمبر 80 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور محبوب سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہا کرتے کہ ہم تو 2 گھڑی کے لیے جائیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اگلی آیت میں ہم نے 82 میں دیکھا تھا جنت اور دوزخ کے بارے میں دیکھا کہ اس آیت میں ان کے اس غلط گمان کی تردید کر دی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ صرف 2 باتوں میں ہے۔ پہلی یہ کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو صدق کے دل سے مانے اور ان کی تعمیل کرنے پر اپنی جزا و سزا کا جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اس جزا و سزا کا دار و مدار اس پر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 83 سے 86 اور رکوع نمبر 10 ہے، یہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 83 سے 86۔ اس آیت میں آیت شروع کرتے ہیں 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہاں بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر میثاق لیا کرتے تھے، عہد لیا کرتے تھے کہ ویز آخذنا، اور کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، کیا عہد تھا کہ لا تعبدونا، کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے الا اللہ، کہ وہ عبادت کریں گے صرف اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین احسانہ، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنا،
वज़िल कुर्बा वल यतामा, वज़िल कुर्बा और अपने रिश्तेदारों से, अपने कुंबे वालों से नेक सलूक करना, वल यतामा यतीमों से, वल मसाकीनी मोहताजों से, मसाकीन से, वकूलू लिन्नासि हुस्ना और बाकी सब लोगों के से नेक बात करना, हुस्ना अच्छी बात करना, व अकीमुस्सलाह नमाज कायम करना, व आतुज़ ज़कात और ज़कात देते रहना। अब इसमें 10 अहकामात बताए गए हैं। उन्होंने क्या किया, सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मुहरिजून, कि चंद एक के सिवा जो इन 10 अहकामात पर पाबंद रहे, बाकी क्या था कि सब ने मुंह फेर लिया। आम तुम मुहरिजून, और तुम मुंह फेरने वाले थे। आयत नंबर 83, ये आयत तौरात की आयत का पुरानी वर्जन है, क्योंकि हर किताब अपने फॉलोअर्स के लिए अहद होता है। तो इस आयत में 10 अहकामात हैं जो कि बनी इसराइल से ये पुख्ता अहद लिया गया। क्यों? ताकि नस्ल इंसानी की निजात का जरिया बने। वो अहद क्या था कि पहला, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, क्योंकि हर मजहब की पहली ईंट जो है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो हम हर नमाज में 17 रकातों में 17 बार अल्लाह ताला से ये अहद करती हैं कि इय्याका नअबुदु, कि मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ, व इय्याका नस्तईन, और मैं सिर्फ तुझसे ही मदद मांगती हूँ। फिर दूसरा अहद था वालिदैन से हुस्न सलूक करना। तीसरा था कि अपने करीबी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो, यानी बंदगी का एहसास दिलाया जा रहा है। फिर यतीमों की निगहबानी करो। फिर पांचवा था कि मसाकीन से नेकी और हमदर्दी करो। छठा हुक्म, आम इंसानों से अच्छी और शीरीन गुफ्तगू करो, जिसमें बिला इम्तियाज अमीर और गरीब, रंग और नस्ल, मजहब और कौम, हर एक से अखलाक से पेश आओ। सातवां हुक्म है कि नमाज कायम करो। आठवां, जक़ात दो। फिर नौवां हुक्म है कि एक दूसरे का खून न बहाओ। 10वां था कि अपने कमजोर लोगों को अपनी मुल्क से ना निकालो, जला वतन ना करो। ये 5वें रकू से लेकर 14वें रकू तक 81 आयात हैं, जहां मुसलसल अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब किया गया, क्योंकि ये कौम तारीख इंसानी में कई हजार बरस तक तरक्की और तनज़्ज़ुल का इबरतनाक नमूना बनी रही। अंबिया कराम को मानने वाले थे, लेकिन अंबिया कराम को भी मानने वालों में ये खराबियां मुख्तलिफ तरीकों से आ जाती हैं। तो गोया हर तबके के मुसलमान इन खराबियों से बच कर रहें, वरना अंजाम जो होगा वो बनी इसराइल जैसा होगा। ये 10 अहकामात ऐसे थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 पैगम्बरों ने इस पर अमल किया, और आज हमारी जो किताब कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, आज यही अहकामात उसमें भी हैं। इससे पता चलता है कि किस कदर ये अहमियत के काबिल हैं ये अहकामात, क्योंकि बनी इसराइल को ये बताया गया कि अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ना क्योंकि तुम्हारी आदत बन चुकी है। चुनाचा इनके मशहूर मिसाक का जिक्र करके इन्हें इस तरफ मुतवज्जो किया गया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ये अहद लिया था कि वो अल्लाह के सिवा किसी और चीज की पूजा ना करेंगे। अपने वालदैन, अजीज व अकारब, यतीमों, बेकसों मोहताजों, लावारसों के साथ नेक सलूक करेंगे और इनसे खुशखल्की से पेश आएंगे। तमाम लोगों से नेक बातें करेंगे, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं उन अनिल मुनकर करेंगे। अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोकेंगे। नमाज कायम करेंगे, ज़कात देते रहेंगे,
لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے اس سے بھی پھر گئے اور اسے پورا نہ کر سکے۔ تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے اس عہد کا پاس کیا اور اس کا ایفا کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہو ہی پھرنے والے، یعنی یہ تمہاری جبلت بن چکی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہو مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی مانیں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، تو ہمیں ہمیشہ اس ایمانی عہد کو اپنے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے ان سے عہد لیا، میثاقکم، تم سے عہد لیا، کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ نہ بہاؤ گے آپس میں خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو، من دیارکم، اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں خون نہ بہاؤ۔ تسفکون سفک سے ہے جس کے معنی ہے بہانا، اور خاص طور پر یہ خون بہانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محاورے کے طور پر اس جملے کے معنی قتل کرنا بھی ہوتے ہیں۔ اس صورت کے 5ویں رکوع سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں وہ اپنے اصل دین سے بھٹک چکے ہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب تورات میں تحریف اور تبدیل کر دیتے تھے، اللہ کے احکام سن کر اور ان کی تعمیل کا وعدہ کر کے اس سے پھر جاتے تھے، اور وہ جھوٹے اور من گھڑت عقیدوں میں مبتلا تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ وہ خواہ کتنے ہی گناہ کریں اور معصیت کے مرتکب ہوں، انہیں ہرگز سزا نہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش فہمیوں سے بچائیں کہ آج ہم تھوڑا سا عمل کر کے یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا، بلکہ ان کے بزرگ جو تھے وہ انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، جیسے آج ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اکثر آپ نے اپنے بڑوں کے منہ سے یہ سنا ہوگا کہ نماز کے لیے کہا جائے کہ مشکل لگتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرمیوں میں پانی گرم ہے، تو کیا کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ جو ایک جملہ ہے ہماری عادت بن چکی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کے مرتکب ہوئے تھے ان کا بھی یہی خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، ہمارے منہ سے اللہ تعالیٰ وہ بات نکلوائے جس پر ہم خود بھی عمل کریں، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں۔ کیونکہ یہود کے ان غلط عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ نجات کا اصل قانون کیا ہے۔ صرف وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور ان کے علاوہ جو شخص معصیت میں گر گیا، گناہوں میں گر گیا، وہ ہر حالت میں دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو نجات کا قانون بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک بندے بننے کا طریقہ بتا دیا، اور ان کے میثاق کی طرف انہیں توجہ دلائی، یعنی ان کے عہد کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے 2 اور باتوں کا وعدہ بھی لیا تھا، یعنی یہ کہ ایک تو وہ آپس میں خون ریزی نہ کریں گے، دوسرا یہ کہ اپنی قوم کو ناحق جلا وطن نہ کریں گے، کیونکہ قوم کا اجتماعی روح ختم ہو جائے گا کہ جب مخالفوں کو موقع ملے گا اور وہ حملہ کر کے ان پر تسلط جما لیں گے اور پھر حاکم بن کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ سما انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم
हाउलाई वो लोग हो, तख्तलूना मारते हो, खूनरेजी करते हो, आनफुसकुम आपस में, वतुखरिजूना और निकाल देते हो, फरीकन एक फरीक को, मिनकुम तुम में से, मिन दियारिहिम इनके वतन से, तजाहरूना अलैहिम तजाहरूना तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम इन पर, बिल इस्मी गुनाह से, वल उदवान और जुल्म से। बिल इस्मी वल उदवान गुनाह और जुल्म, इसम के मानी गुनाह के हैं, तो गोया आसिम गुनाहगार को कहते हैं, और उद्वान के लफ्जी मानी जो है वो सरकशी और बगावत की हैं। ये तक हद से बढ़ने को कहती हैं। यहाँ ये लफ्ज जुल्म के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। इस जुमले से पता चलता है कि बनी इसराइल बाहम जो कत्ल और गारत और खूनरेजी किया करते थे, या अपने हम मजहब और हम वतनों को जला वतन कर देते थे, वो किसी असूल की खातर नहीं, बल्कि महज गुनाह और जुल्म सितम के तौर पर होता था। जो कौम अपनों से ये सलूक करती हो, तो वो दूसरों से क्या नेकी कर सकती है। तो इस आयत में अल्लाह ताला यहूदियों को ये जिताता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि ना तुम आपस में खूनरेजी करोगे, ना एक दूसरे को जला वतन करोगे, लेकिन तुम इस वादे की खिलाफ वर्जी करते हो, एक दूसरे का खून बहाते हो, और अपने भाइयों में से एक दूसरे को घरों से भी निकाल देते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनी इसराइल के जो दो कबीले, बनु नजीर और बनु कुरैजा, मदीना और इसके आसपास आबाद थे। इन कबीलों में के लोगों की आदत थी कि हमेशा बाहम खाना जंगियों में मसरूफ रहते। तो मुशरकीन मदीना के भी दो कबीले, औस और खजरज, वहां आबाद थे। यहूदियों का एक कबीला मुशरिकों के एक जत्थे के साथ हो जाता था, और दूसरा मुशरिकों के दूसरे जत्थे के साथ। और जब जंग शुरू होती, तो वो सब कुछ होता जो जंग में हुआ करता है, यानी कत्ल और जलावतनी। तारीख से हमें ये पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के 12 फिरकों में सख्त इख्तिलाफ पैदा हुआ। उनकी बाहम खूनरेजियां हुई, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत बर्बाद हो गई, और वो दूसरों के गुलाम हो गए, और इंतहाई जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। फिर है आयत नंबर 85। वइन यातूकुम उसारा तुफादूहुम वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफुरूना बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामह युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। वइन यातुकुम, कि अगर वो तुम्हारे पास आए, कैसे, उसारा कैदी होकर, तो फादूहुम, तो इनका बदला देकर छुड़ाते हो। यानी खुद वो काम किया करते थे, और जब वो कैदी बन के आते थे, तो क्या करते थे, उनका बदला दे के उन पे एहसान चढ़ाते थे कि हम तुम्हें छुड़ा रहे हैं। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम, वह हुआ और वो हराम है तुम पर, इखराजुहुम इनका निकाल देना। आफतुमिनूना, कि क्या तुम मानते हो बास को, किताब यानी किताब के बाज हिस्से को तुम मानते हो, व तकफुरूना बेबाज, और किताब के बाज हिस्से से तुम मुनकर हो, कि अल्लाह ताला के अहकामात को तुम तोड़ फोड़ देते हो, कि बज़ाहिर तुम उस पर अमल कर रहे होते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी जो चालबाजियां होती हैं वो कुछ और होती हैं। फमा जज़ाउ मन यफ़अल, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सो नहीं जजा इसकी जो वो काम करे, ज़ालिक ये, मिनकुम तुम में से, इल्ला खिज़्युन सिवाय रुसवाई के। कब तक होगी वो रुसवाई, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी, व यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन भी।
پھر کیا ہوگا؟ یردونا الی اشد العذاب، اور وہ پہنچائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اللہم لا تجعل منہم وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل تمہارے کاموں سے۔ یہاں الکتاب سے مراد اسرائیلیوں کی کتاب تورات ہے کہ ان پر یہ حجت قائم کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے احکام کی پیروی تو الگ رہی، تم اپنی کتاب کی بھی پوری پوری اطاعت نہیں کرتے، تم اس کے اپنے چند مفید مطلب احکام کی تعمیل کرتے ہو، اور جو احکام بظاہر تم سے قربانی کا مطالبہ کریں تم ان کو پس پشت ڈال دیتے ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کی بدعمالیوں اور بدعہدیوں کو اور بھی زیادہ کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلے تو اپنے بھائی بندوں سے جنگ کر کے انہیں جلا وطن کر دیتی ہیں، پھر جب غیر اقوام ان جلا وطن لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیتی تو یہودی اپنا خلوص دکھانے کے لیے جھٹ فدیہ دے کر ان قیدیوں کو چھڑا لیتے، یعنی اتنا ان کا دوغلا پان ہوتا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان پر ان لوگوں کو جلا وطن کرنا ہی ناجائز تھا، گویا وہ تورات کے اس حکم کی تو اطاعت کرتے ہیں کہ قیدیوں کو چھڑا لیا جائے، لیکن تورات کے اس حکم کی پیروی نہیں کرتے کہ اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے لوگوں کی دنیا میں تو یہ سزا ہوگی کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے، اللہم لا تجعل منہم، آمین۔ پھر دیکھتے ہیں جی آیت نمبر 86، اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے مول لی زندگی دنیا کی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ بالآخرہ یا پہ یہود کی لفظی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر آخرت کا ایمان باقی ہی نہ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے راہ روی اور غلط کاری سے روکنے والی بات صرف اللہ اور آخرت کا تصور ہے۔ اگر انسان کو دوسری ابدی زندگی اور جزا و سزا کا خیال نہ رہے تو اس سے گناہ اور سرکشی کی راہ سے بھی کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی۔ ایسی بات ہے نا کہ جب انسان کو آخرت کا شعور نہیں ہوتا، آخرت کا یقین نہیں ہوتا، تو وہ تو ہر کام کر لیتے۔ آخرت ایسی چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی برائیوں سے بچتا ہے، اور اسی کے لیے آخرت میں جنت کا بھی وعدہ ہے۔ لا ہم ینصرون، انہیں مدد نہ پہنچے گی۔ یہاں نصر کا مادہ ہے کہ انصار، مدد کرنے والے بھی اسی لفظ سے ہے۔ اس پورے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب سے رہائی کے لیے کسی طرف سے انہیں کوئی مدد نہ پہنچے گی، کیونکہ یہودی اس گمان باطل میں مبتلا تھے کہ وہ خواہ کتنے ہی زیادہ گناہ کرتے چلے جائیں، آخرت میں ان کی مدد کے لیے ان کے بزرگ اور خدا رسیدہ لوگ پہنچیں گے اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ غلط اور باطل ٹھہرایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی کسی طرح سے بھی مدد نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں پچھلی آیتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اس سے اقرار باندھنے کے بعد پھر گئے اور دین کو دینوی فائدوں کے لیے قربان کر دیا، تو وہ آخرت کے بے بہا ثواب اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اخروی فلاح کے بدلے دنیا کا عارضی آرام خرید لیا۔ ان کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہے، اور معاف ہونا تو کجا، اس میں کسی قسم کی تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ اور وہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ
کہ اس عذاب سے انہیں نہ کوئی چھڑا سکتا ہے اور نہ چھڑانے میں مدد دے سکتا ہے۔ مرنے کے بعد صرف انسان کے نیک عمل اس کا ساتھ دیں گے، وہاں کوئی اور انسان کو عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ تو اس آیت میں ہم نے کیا دیکھا؟ آیت نمبر، آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں، کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو ایک رب کی غلامی میں دے دے تو وہ بہت سوں کی غلامی سے بچ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے بہنا؟ ٹھیک ہے نا؟ مثلا جیسے ایک غلام ہے، ایک غلام جس کے ایک سے زیادہ مالک ہیں، تو اسے سب کے حکموں کو بجا لانا پڑتا ہے، تو اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان خود کو ایک اللہ کا غلام مان لیتا ہے، وہ باقیوں سے جو ہے وہ ان کی غلامی سے بچ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ پھر والدین پر احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جو آپ پر احسان کرے اس پر بھی احسان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پشت پہ بٹھا کر حج کروایا، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ تو اس کی پوری زندگی کا تو کیا، اس کی اس درد کا حق بھی ادا نہیں کیا جو اس نے تجھے اس دنیا میں لانے کے لیے سہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ شکوہ کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری ماں کا دل بدل جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اسلام پہ آتا ہوں تو وہ میرا راستہ روکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیری ماں کا دل بدل دے گا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ میری ماں میرے مسلمان ہونے پر باقاعدہ مجھے گالی گلوچ کرتی اور میرا راستہ روکتی تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ جب میں گھر پہنچا تو میری ماں نہا رہی تھی اور نہا کر نکلی تو کلمہ پڑھ لیا۔ ہم بھی پڑھ لیتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آتا ہے آگے بات کہ احسانات کیا ہیں جو ماں باپ کا حق ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی نرم لہجے سے بات کرنا، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا، پھر ہے ان کو مسکرا کر دیکھ لینا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، پھر دل میں ان کی شکر گزاری کا احساس رکھنا، ماں باپ کو کبھی بھی اپنے سے کم عقل نہ سمجھنا، ماں باپ کو اپنی جنت سمجھنا، پھر ماں باپ کو وقت دینا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا، پھر ان کی طرف سے جو رہ گئے روزے وہ رکھ کر ادا کرنا اگر والدین دنیا میں نہ ہو تو۔ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، یعنی اس کا رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے، فراخ ہو جائے، تو اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے۔ پھر سورۃ حامیم سجدہ میں اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے مسکراتے ہوئے چہروں سے مل لیا کرو۔ پھر ایک بزرگ طلحہ بن عمر وہ کہتی ہیں کہ میں نے حدیث کے امام حضرت عطا سے کہا کہ آپ کے پاس تو فاسد لوگ بھی آتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تو بڑی سختی ہے، میرے پاس تو اگر ایسے لوگ آتے ہیں
تو میں تو انہیں کھری کھری سنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے جس کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہم نے اپنی جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے اندر ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ لوگ ہم سے بات نہ کریں۔ ہمارا انداز گفتگو ہماری شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین فتح کرنے کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے جو شہر فتح ہوا اس کا نام اریہ تھا۔ جب سارا فلسطین فتح ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک حکومت ہوتی، مگر وہاں تو بنی اسرائیل کے 12 فرقے بن چکے تھے۔ انہوں نے فلسطین میں ایک حکومت قائم کرنے کی بجائے 12 حکومتیں بنا لیں۔ جب یہ مدینہ میں آئے تو 3 فرقے یعنی 3 قبیلے تھے۔ ایک بنو نذیر، دوسرا تھا بنو قینقاع اور تیسرا تھا بنو قریظہ، اور 7 انصار کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں آباد تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کافر قبیلے تھے اور بنو خزرج کے ساتھ معاہدہ کر کے رہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ لوگ جو تھے وہ امیر بھی تھے اور مطلب دولت مند تھے۔ تو بنو خزرج بہت باروک قبیلہ تھا۔ عبداللہ بن ابی بھی اسی قبیلے سے تھا۔ پھر ہجرت سے 5 سال پہلے تک ایک جنگ ان 2 فرقوں میں بنو اوس اور بنو قریظہ میں تھی، تو دوسرا فرقہ جو تھا وہ بنو خزرج اور بنو قینقاع۔ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی وہ 200 سال تک جاری رہی اور مدینہ کی تاریخ میں یہ کافی بڑی جنگ تھی۔ تو اس جنگ میں ان کی نسلیں تباہ ہوتی گئیں۔ یہ جنگ کب ختم ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت بھی عبداللہ بن ابی جیسے منافق لوگ تھے۔ ٹھنڈ پڑ چکی تھی، یہ جنگ رک چکی تھی، تو عبداللہ بن ابی جو کہ بہت بڑا منافق تھا، جو اپنے آپ کو بڑا باروک سمجھتا تھا کیونکہ اس کے سر پہ تاج کشی ہونی تھی۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو لوگ اس کو اپنا جو تھا وہ سربراہ بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب انہوں نے آپ کے آنے کی خبر سنی تو سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی جاگی کہ انہیں عبداللہ بن ابی جیسا انسان جو تھا وہ برا لگنے لگ گیا۔ لیکن اس کی شرارتیں جو تھی وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں تعصب بھی تھا کہ کہاں میں یہاں پہ بادشاہ بننے والا تھا اور کہاں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ اگر یہ اسلام قبول نہ کرتا تو لوگ اس کو اپنے نزدیک بھی نہ آنے دیتے، لیکن اندر اس نے اپنا تعصب رکھا ہوا تھا۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو چکی تھی تو اس نے دوبارہ آ کے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ان 2 قبیلوں کے درمیان صلح کروائی، اور یہ صلح اللہ کی توفیق سے ان کے لیے اتفاق کا باعث بنی کہ ان قبیلوں میں کبھی دوبارہ جو تھی وہ جنگ نہ ہوئی، جس سے اس شخص کو اور بھی تکلیف پہنچی کہ کہاں یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور کہاں اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے جو 10 احکامات پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔